اچھا چلیں ایک اور بات میں آپ سے شیئر کر لوں کہ شیعہ نبی ہونے کا دعویٰ نہیں کرتے. ہمارے بارے میں بابا نذیر حسین شاہ جی آپ کے سایہ ہمارے سروں پہ قائم رہے. بخاری صاحب قبلہ اس علاقے میں آپ کا میں اسپیکر پہ کہہ رہا ہوں کہ تشیع کے لیے جتنی خدمات بابا جی کی ہیں شاید کو اور نام سامنے ہے. مالک ان کا سایہ شفقت ہمارے سروں پہ قائم و دائم فرمائے. بابا سرکار میں چوتھی دفعہ کہہ رہا ہوں کہ ہم نے ختم نبوت میں گنجائش نہیں دی. ہمارے بارے میں ایک الزام ہے کہ یہ شیعہ ذاکر مولوی جو ہے نا یہ حضرت علی کو حد سے بڑھا دیتے ہیں. حضرت یہ اکثر کہا جاتا ہے کہ یہ علی کو وہ دیکھو. مجھے یاد ہے میرے اپنے شہر میں ایک صاحب مجھ سے ملے کہنے لگے رضی صاحب تسی اپنے ذاکران نہیں کھلا سکتے. میں کہا کیا ہوا؟ کہنے لگا وہ ایک ذاکر کی میں نے کیسٹ سنی وہ کہہ رہا تھا 70 بندے دروازہ خیبر نہ ہلا سکے. علی نے یوں انگلی ٹچ کی خیبر کا دروازہ اٹھ گیا. خدا را ذاکروں کو سمجھا. میں نے کہا بھائی آپ کو دروازے کی پریشانی ہے خیبر کی یا علی کی پریشانی ہے؟ مطلب آپ کو کیا ہے؟ کہنے لگے نہیں بہرحال آپ روکے. میں نے کہا آپ کیوں پریشان ہیں؟ میں نے کہا میں سید ریاض حسین رضوی اپنی قوم کو میں ہینڈل خود کر لوں گا. میں آپ کو خوش دیکھنا چاہتا ہوں. مولوی جی آپ خوش رہیں. خیبر تھا ہی نہیں. میں بنیاں بنائیاں گلہ نہیں تھا خیبر. پریشان ہو گئے. میں نے کہا ہاں. میں نے کہا علی کی فضیلت کو کمی تو نہیں ہے نا. خیبر نہیں تھا. میں نے کہا یہ تو بالکل ایسا ہی ہے کہ جیسے ایک بندہ کراچی سمندر کے ساحل پہ سیر کرنے جائے اور سمندر سے گھڑا پانی کا بھرے یا بالٹی پانی کی بھرے اور بالٹی پانی کی باہر نکال کے کہے بیٹا میں دیکھوں گا اب کیسے اچھلے گا. مہربانی سر مہربانی سرکار. یا علی میں نے پوری بالٹی سمندر سے نکال لی اور دوسرا شریف آدمی ملک صاحب دوسرا آدمی منوڑے یا کلفٹن جا کے جناب ایک بالٹی اضافی پانی سمندر میں ڈالے گھر سے بھر کے لے جا کے اور بچوں سے کہے کہ کل کی نیوز غور سے سننا جزیرے ڈوبنے ہیں کل سمندر میں سیلاب آنا ہے. میں نے پوری بالٹی ڈال. بندے کہیں گے مت ماری گئی ہے وہ سمندر ہے. بالٹی نکالو پھر بھی فرق نہیں پڑتا. بالٹی ڈال دو پھر اوہ علی کے فضائل کے سمندر میں خیبر نہ بھی رہے علی پھر بھی علی ہے. مہربانی صاحب بہت شکریہ. متوجہ ہیں سرکار. میں نے جب کہا نا خیبر نہیں تھا کہنے لگا نہیں یہ تو چلو آپ کی ہمارے لیے ہے قربانی دینے والی بات ہے. خیبر تھا تو صحیح کیونکہ بخاری میں لکھا ہے. ہاں بخاری میں موجود ہے کل اس کو علم دوں گا جو مرد ہو. یہ سیاستہ کی بہت بڑی کتاب میں صحیح بخاری میں یہ حدیث موجود ہے. میں نے کہا جی پریشانی کس بات کی ہے؟ خیبر تو نہیں تھا. کہنے لگے نہیں بلا نہیں خیبر تھا. دروازہ اتنا وزنی نہیں تھا جتنا شیعہ ذاکر پڑھتے ہیں. جبکہ خدا جانتا ہے ذاکر ایم بنی بنائی نہیں پڑھتے. دروازہ خیبر کا وزن کتابوں میں موجود ہے. بہرحال وہ اڑے ہوئے تھے کہ جی تمہارے ذاکر غلط پڑھتے ہیں. میں نے کہا جب میں نے خیبر کا انکار کر دیا تو آگے کی رہ گیا؟ کہنے لگے دروازہ اتنا وزنی نہیں تھا. میں نے کہا چلیں دروازہ لوہے کا نہیں تھا. لوہے کا ہو تو وزنی ہوتا ہے نا. لکڑی کا بھی نہیں تھا. لکڑ کا بھی نہیں تھا بھائی. وہ یہودیوں کو کہیں خوراک کے خالی توڑے آٹے کے مل گئے تھے. انہوں نے توڑے کاٹ کے وہ سیس لا کے نا کہ پردہ لٹکایا ہوا تھا تاکہ بڑے قد والوں سے پردہ رہ جائے. کیا کہنے ہیں آپ کی. بہت شکریہ بہت شکریہ. کچھ بھی نہیں تھا. نہ لوہے کا دروازہ نہ لکڑی کا دروازہ. جیسے یہ پردے لٹکے ہوتے ہیں ایسے پردہ لٹکا ہوا تھا. علی آئے اور 40ویں دن وہ پردہ کھینچا. پردہ گر گئے. شیعوں نے نعرے مارنے شروع کر دی علی فاتح خیبر علی فاتح خیبر. میں نے کہا قبلہ تسلی رکھے نہ دروازہ لوہے کا نہ لکڑی کا پردہ تھا. علی نے گرا دیا. پھر بھی علی کے فضائل میں کمی نہیں آئے گی. پتہ ان مجاہدوں کا کرنا پڑے گا جن سے 39 دن پردہ بھی نہیں ہٹ سکا تھا. مہربانی سرکار مہربانی سرکار.
حسین بادشاہ. بہت شکریہ، بہت شکریہ. بات میں کلوز کر رہا ہوں. جی علی کے فضائل، شیعہ حضرت علی کو حد سے، مولا طارق جمیل صاحب کو زندگی دے، انہوں نے ویسے کافی بہتر صورتحال بنا دی ہے، لیکن آپ اوکھے ہو گئے. انہوں نے تبلیغی مجمع میں کہا تھا حضرت اوروں کو کہا کرو، اسے مولا علی کہا کرو. اور وہ کلپ میں آپ اگر غور سے دیکھیں تو انہوں نے اگلا فقرہ تبلیغی مجمع سے، اپنے مجمع سے من کنت مولا والی حدیث پڑھنے کے بعد انہوں نے پتہ ہے کیا کہا تھا؟ وہ میں نے محمد کی حدیث پڑھی ہے، تمہارے چہرے کیوں اتر گئے؟ لہذا جو ہم پہ الزام ہے کہ یہ مولا علی کو حد سے بڑھاتے ہیں، اسے میں کلیئر کر کے گفتگو آج کلوز کر رہا ہوں. اگلا شیڈول بھی کافی ہے، آج ذرا زیادہ مصروفیات ہے. مالک آپ سب کو زندگی دے، باقی گفتگو کل ہو جائے گی. آپ جی ہیں جی، آپ زندہ و سلامت رہیں. کہ شیعہ علی کو حد سے بڑھاتے ہیں. اس وقت مجھے آپ کی ضرورت ہے، آپ کی تائید کی. میں ٹھیک کہہ رہا ہوں تو سبحان اللہ کر دینا، ٹھیک نہ سمجھا تو انا للہ پڑھ دینا، میں چلا جاؤں. جی بسم اللہ. بہت شکریہ علی رضا، بہت شکریہ، بہت مہربانی، بہت مہربانی. جی حد سے علی کو بڑھاتے ہیں. شیعہ ذاکر، شیعہ مولوی جتنا بھی حد سے بڑھاتے ہیں، کبھی آج تک کسی شیعہ ذاکر نے یہ کہا ہے کہ رسول اللہ نے کہا تھا میرے بعد اگر نبی ہوتا تو علی ہوتا؟ ہم نے ختم نبوت میں گنجائش نہیں دی، وہ فقرہ ذہن میں رکھنا. ہم نے ختم نبوت میں گنجائش نہیں دی. ہم نے آج تک نہیں کہا کہ حضور نے کہا تھا اگر میرے بعد نبی ہوتا تو علی ہوتا. ہم نے آج تک نہیں کہا، ہم نے ہمت کی نہیں ہے. گنجائش تم نے دیا ختم نبوت میں، جمعے کے جمعے ہماری جان کھاتے ہو. جی رسول اللہ نے کہا تھا اگر میرے بعد نبی ہوتا تو وہ ہوتا، جب ہونا ہی نہیں پھر کیوں ہوتا؟ مہربانی سر، آپ جی ہیں، آپ زندہ و سلامت رہیں. لیکن اگر نبی کو پہچان لیتے پھر علی کی بیٹیاں بازاروں میں کیوں آتی؟ آپ جی ہیں، آپ جی ہیں، آپ زندہ و سلامت رہیں. مالک جزائے خیر دے، سیدہ راضی ہو جائے. یہی غریبوں کے غم کا معجزہ ہے، یہی غریبوں کے غم کا اعجاز ہے کہ فضائل میں داد کے لیے ہاتھ اٹھتے ہیں اور وہی ہاتھ جب واپس آتے ہیں تو ماتم شروع ہو جاتا ہے. دو ہی یہ چیزیں ہیں جو کبھی کبھی بندے مجلس میں آتے ہیں یا مجلس ریکارڈنگ سنتے ہیں، ان کو پتہ نہیں چلتا کہ ان کی مجلس میں کیا کیا ہے. میں انہیں سمجھانے کے لیے کہہ رہا ہوں. دو حصے ہیں غریب زہرا کی مجلس کے، ایک فضائل ہے، ایک مسائل. فضائل ہم اسے کہتے ہیں جو اللہ نے آل محمد کو دیے، مسائب اسے کہا جاتا ہے جو کلمہ پڑھ کے لوگوں نے آل محمد کو دیے.